جسم میں جنات ہوں اور کسی بھی طرح قابو میں نہ آ رہے ہوں تو یہ عمل کر لیں اور پھر تماشا دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن السلام علیکم دوستو میں ہوں عامر شاکر علی شاکر اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے حاضراتی نسخہ، جنات کو جسم سے نکالنے کا طریقہ۔ جنات چیخیں مارتے ہوئے بھاگیں گے۔ تو عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو آج کا جو عمل ہے یہ نہایت ہی آسان ہے، اور اس میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی پڑے گی جنات کو حاضر کرنے کے لیے۔ اگر کسی مریض پر جادو، سحر، عصیب یا جنات کا اثر ہے تو آپ اس کو 1 منٹ میں دور کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب چاند گرہن ہو اس وقت آپ نے ایک بجو پکڑنا ہے۔ بجو کا میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ایک بلی سے کچھ چھوٹا مردار خور جانور جو عموماً قبرستانوں میں رہتا ہے اور مردوں کو قبر سے نکال کر کھا جاتا ہے۔ اتنا سخت جان اور مضبوط ہوتا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے بھی نہیں مرتا۔ بجو یعنی دودھ پینے والا جانور بلوں میں رہتا ہے، بعض دفعہ چوہوں، خرگوشوں تک کو چٹ کر جاتا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں عام طور پر یہ رات کو باہر نکلتا ہے۔ اس کے بال بہت نرم ہوتے ہیں۔ ایشیا، یورپ اور امریکہ میں اس کی بے شمار قسمیں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک عدد بجو کو آپ نے پکڑ لینا ہے اور پھر اس کو آپ نے ذبح کر دینا ہے۔ جب آپ اس کو ذبح کرنے لگیں تو آپ نے اس کا جو سر ہے وہ کسی برتن میں رکھ لینا ہے تاکہ اس کا جو خون ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو جب وہ خشک ہو جائے تو آپ نے اس کو کسی شیشی میں بند کر کے رکھ لینا ہے۔ یہ آپ کی حاضراتی دوائی جو ہے یہ تیار ہو چکی ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کا مریض آئے جس کو اس طرح کی کوئی شکایت ہو تو آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھا لینا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا، اور پڑھ کر آپ نے مریض کے ارد گرد حصار لگا دینا ہے۔ تو جب آپ حصار لگا لیں تو پھر وہ جو آپ کے پاس حاضراتی دوائی تیار پڑی ہوئی ہے آپ نے سے اس میں 1 چٹکی پانی میں ڈال دینی ہے، اور وہ جو مریض ہے اس کو وہ پانی پلا دینا ہے۔ جیسے ہی آپ پانی پلائیں گے اس کے جسم میں
جس طرح کی بھی کوئی مخلوق ہوگی تو وہ چیخیں مارتی ہوئی بھاگ جائے گی اور دوبارہ واپس کبھی بھی نہیں آئے گی۔ خدا محفوظ رکھے ہر بلا، ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر پریشانی سے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کہ آپ کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست ایسا ہو جو اس طرح کے دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو اور وہ یہ عمل کر لیں تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔